أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے دروشی پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. صدر محفل پیر طریقت، رہبر شریعت، فخر السادات، صاحبزادہ والا تبار حضرت صاحبزادہ پیر سید شہزاد ظفر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، معزز مہمانان گرامی، برادران ملت اسلامیہ، آج کا یہ مبارک اور نورانی اجتماع عرس مبارک کے عنوان سے منعقد ہو رہا ہے. عقیدت و محبت کے جذبوں سے سرشار جن محبان اولیاء کرام نے آج کی اس باوقار محفل مبارکہ کا انتظام کیا، وہ قابل صد مبارکباد ہیں. اللہ رب العزت جملہ منتظمین کو، حاضرین کو صاحب عرس کے فیو برکات سے مستفیض فرمائے. جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ اس وقت جو رونق بزم ہیں، رونق محفل ہیں، صدر محفل حضرت قبلہ پیر سید شہزاد ظفر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے والد ماجد، آفتاب ولایت، ماہتاب طریقت، حضرت قبلہ عالم حضرت پیر سید ظفر احمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کی یہ تقریب سعید ہے. اور مجھے قبلہ پیر صاحب نے جو وقت دیا ہے، انشاءاللہ میں اسی وقت کے اندر اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. میں سادات کرام کی موجودگی میں کرسی پر بیٹھ کے خطاب کرنے کی جو جسارت کر رہا ہوں، یہ اپنی طبی اور مجبوری کے باعث کہ اپنی تکلیف کی وجہ سے میں کھڑا ہو کے
بیان نہیں کر سکتا اور نیچے بیٹھنا بھی بڑا مشکل ہے۔ یہ ان کی شفقت ہے کہ انہوں نے مجھے حکم دیا، میں ان کی زیارت کے لیے اور ان کی دیدار اور ملاقات اور ان کی دعائیں لینے کے لیے اصل میں آج کی محفل میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے متعلق نقیب محفل نے جو کچھ کہا یہ ان کا حسن ظن ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ السلام کی غلامی میں ہی ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح معنوں میں اگر مرید بن جائیں تو یہی بڑی بات ہے۔ یہ پیر کا لفظ جب لوگ بولتے ہیں تو مجھے خود ندامت ہوتی ہے، اس لیے کہ حقیقی معنوں میں اگر مرید بننے کا سلیقہ ہی آ جائے تو دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ بہرحال یہ قبلہ پیر صاحب کی محبت، ان کی شفقت ہے، کرم فرماتے ہیں۔ آستانہ عالیہ پہ بھی حضرت نے مجھے حکم فرمایا، وہاں بھی حاضری ہوئی۔ تو یہ محفلیں بزرگوں سے کچھ لینے کے لیے ہوتی ہیں، خطاب کے لیے نہیں۔ تو خطاب ہر جگہ ہوتے رہتے ہیں، آج میں اسی نیت سے آیا ہوں۔ بہرحال جو کچھ کلمات میں عرض کروں گا وہ اس ارادے سے کہ قبلہ سید صاحب خوش ہو کے دعا مجھے دے دیں گے تو ممکن ہے کہ بزرگوں کی دعائیں جو فیضان اپنا تقسیم کرتی ہیں ان میں سے ہمیں بھی کچھ حصہ میسر آ جائے۔ میں بغیر کسی تمہید کے صرف ایک بات پہ آج گفتگو کر سکوں گا کہ یہ حضرت کے والد گرامی علیہ رحمت و رضوان کا عرس مبارک ہے۔ یہ عرس مبارک کیوں منعقد کیے جاتے ہیں اور ان عرسوں کی محفل میں آنے کا فائدہ کیا ہے، ان کی ضرورت کیا ہے، ان کی حاجت کیا ہے عرس منعقد کرنے کی۔ اور جہاں جہاں عرس ہوتے ہیں وہاں اولیاء کرام کے عشاق پروانہ وار حاضری دیتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے، یہ کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ وہ شخص جو اپنے دادے اور پردادے کی قبر پر تو کبھی نہیں گیا لیکن داتا حضور حاضری دینا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے، جو اپنے دادے باپ اور پردادے کی قبر پر کبھی نہیں گیا پیر خانے ضرور حاضری دے گا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ محرم شریف کا مہینہ جب آتا ہے تو قافلے روانہ ہوتے ہیں۔ یہ پاک پتن شریف قافلہ جا رہا ہے، یہ سلطان باہو کا قافلہ جا رہا ہے۔ ابھی شعبان المعظم میں سیون شریف حضرت عثمان مروندی رحمت اللہ علیہ کے عرس پہ قافلے جا رہے تھے۔ تو یہ جو لوگوں کے اندر ایک کشش ہوتی ہے کہ جب بھئی جانا ہے عرس کی محفل میں، بوڑھے بوڑھے لوگ سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں، مریض لوگ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، سفر کی صعوبتیں، رات کا جاگنا، وہاں جگہ کی قلت کے باعث لائنوں میں لگنا اور دھکے کھانا سب برداشت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی دیوانہ وار عرس کی محفل میں حاضری دینے کے لیے لوگ قافلوں کی صورت میں جا رہے ہیں۔ یہ اصل ماجرا کیا ہے اور معاملہ کیا ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے، اور یہی آج کی محفل میں عرض کروں گا۔ یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے یہ وعدہ الہی پورا ہو رہا ہے، یہ اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ عرش والے رب نے قرآن میں اپنے محبوبین سے ایک وعدہ فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا فاذکرونی اذکرکم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر کرو۔ اللہ کے ولی ساری زندگی اللہ کے ذکر میں گزارتے ہیں۔ حضرت کے والد ماجد علیہ رحمہ کے بارے میں نے بزرگوں سے سنا
بڑے بڑے اکابر اولیاء سے ملاقاتیں ہوئیں. انہوں نے بتایا کہ حضرت صاحبزادہ پیر سید شہزاد ظفر شاہ صاحب قبلہ کے والد ماجد ہمہ وقت دن کے 24 گھنٹوں میں سے اکثر و بیشتر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بسر ہوتا تھا. قرآن مجید کی تلاوت سے ہر درجہ رغبت تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے صاحبزادے بھی، میں ان کے ہاں جب حاضری ہوئی تو وہاں شبینہ ہو رہا تھا. میں نے کہا دیکھیے کہ ان کے والد ماجد بھی قرآن مجید سے محبت رکھتے تھے، اور ان کی بھی یہ قرآن سے محبت ہے کہ یہاں آج میری حاضری ہوئی اور اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے. تو قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے. انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے. تو جب اللہ کا ذکر اللہ کا ولی پوری زندگی کرتا ہے اور اس کی ساری حیات، اس کی ساری زندگی، اس کے شب و روز، اس کے لیل و نہار جب اللہ کی یاد و ذکر کے اندر بسر ہوتے ہیں، جب اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، تو اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، تو نے ساری زندگی میرے ذکر کا چراغ روشن رکھا، ساری زندگی مریدوں کے دلوں میں میرے ذکر کے چراغ روشن کیے. آج تو تہے مزار جا رہا ہے، اب قیامت تک تیرے ذکر کی میں دھومیں مچا دوں گا. حضرات، وقت مختصر ہے، میری باتوں پر ذرا توجہ دیجیے. بہت قیمتی گفتگو میں کرنا چاہ رہا ہوں. جو مجھے سنتے رہتے ہیں، میں روایتی تقریروں کا عادی نہیں، اور حضرت بھی میرے ساتھ اسی لیے محبت فرماتے ہیں. ڈیرہ گجرا میں انہوں نے مجھے فرمایا کہ آپ جب بیان کرتے ہیں تو اس سے کچھ عوام کو فائدہ ہوتا ہے، کچھ چیزیں حاصل ہوتی ہیں. محض شور ڈالنا اور للکرے مارنا وہ تو میری طبیعت و مزاج کے خلاف ہے. بلا وجہ چیخنا اور چلانا میں اس کا عادی نہیں، نہ اس کا قائل ہوں. بس چند باتوں پر ذرا توجہ دیجیے. اصل مقصد یہ ہے کہ صاحب عرس کی روح خوش ہو جائے. آستانہ عالیہ بھکی شریف، وہاں مزار شریف میں ان کی روح خوش ہوگی، ان کی روحانی توجہ ہوگی، تو جتنے لوگ عرس میں آئے ہیں سب کی بگڑی بن جائے گی، سب کی بگڑی بن جائے گی. اسی لیے میں کہتا ہوں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا ترجمہ قرآن کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن جب پڑھا تو ایمان کی کلی کھل اٹھی. دیکھیے اس آیے مقدسہ کا ترجمہ معید ملت طاہرہ امام احمد رضا حنفی قادری نور اللہ مرقدہ اس آیت کا ترجمہ کتنا پیارا کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، عرش والے رب نے فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا. پڑھیے کنز الایمان، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا. اب بابا فرید الدین گنج شکر مسعود ملت دین و ملت، ان کے مزار پنانوار پر میں حاضر ہوا. پولیس کے ڈنڈے لوگ کھا رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، اور دیوانہ وار حق فرید یا فرید کہتے ہوئے کہتے کہ مزار شریف جانا ہے، حاضری دینی ہے. حضرت سلطان باہو کے عرس پہ حاضری ہو، حق باہو سچ باہو کے نعرے لگاتے ہوئے لوگ جاتے ہیں. داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ کے مزار پرانوار پر ماہ سفر میں عرس میں حاضری ہو تو میں نے دیکھا وہاں دیوانہ وار کہتے کر کرم کروا کرم دونوں وہاں میں رکھ شرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم. ماجرا کیا ہے برادران ملت اسلامیہ؟ اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے.
فاذکرونی اذکرکم، ساری زندگی اللہ کا ولی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور جب اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، تہے مزار چلا جاتا ہے، وعدہ الہی کی تکمیل کا وقت آ جاتا ہے، پھر ان کے ذکر کی محفلیں سجتی ہیں، ان کے عرس منائے جاتے ہیں، ان کے مزارات پر حاضری کو لوگ اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ جب شیخ کامل سے مرید ہو، شرط یہ ہے کہ شیخ کامل ہو۔ پہچان چاہیے، پہچان ایسے باعمل لوگ جو صوم و صلات کے پابند، دین کے ساتھ وابستہ، دین کے ساتھ محبت رکھنے والے اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو، طریقوں کو اپنانے والے مشائخ طریقت، جب ان سے بیعت کرتے ہو تو بیعت کے بعد وہ آپ کو اللہ کا ذکر دیتے ہیں، آپ کو ذکر بتاتے ہیں، بیٹا یہ آپ کا وظیفہ بیعت ہے، جب تک تم زندہ رہو، جسمانی توانائیاں تمہاری قائم رہیں، یہ ذکر یہ دوام ہے، اسے پوری زندگی تم نے اس ذکر پر عمل کرنا ہے۔ تو پیر کامل، شیخ کامل مرید کے دل میں اللہ کے ذکر کا چراغ روشن کرتا ہے، لوگوں کو اللہ کے ذکر کی طرف راغب کرتا ہے۔ جب ان کے ہاتھوں میں ہم ہاتھ دیتے ہیں، اس بیعت کا کیا فائدہ، مرید ہونے کا کیا فائدہ، عرس میں آنے کا کیا فائدہ، عرس منانے کا فائدہ کیا؟ سنیے، میں نے اس موضوع پر کچھ عرض کرنے کے لیے قرآن مقدس کی آیت کریمہ کو عنوان بنایا۔ اس آیت پر ذرا غور کیجئے، عرش والے رب نے فرمایا دنیا کے سب دوست اور دنیا کے سب یار قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ جس دوستی کی بنیاد دنیا ہوگی، دنیا کے سب یار، سجن، متر، بیلی ایک دوسرے کی قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے۔ میں نہیں کہتا، میرا رب کریم قرآن کریم میں فرما رہا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ خلیل عربی میں یار، سجن، بیلی کو خلیل کہتے ہیں، اور خلیل کی جمع ہے اخلا۔ عرش والے رب نے قرآن میں فرمایا الاخلاء یومئذ، یومئذ سے مراد تمام مفسرین نے لکھا قیامت کا دن ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا قیامت کے دن دنیا کے سب دوست بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، مگر اللہ والوں سے جو تعلق ہوگا یہ قیامت کے دن بھی قائم رہے گا۔ باقی ہر تعلق نہ صرف ختم ہوگا بلکہ عداوت میں بدل جائے گا، اور اللہ والوں سے نسبت و تعلق، ان سے سلسلہ بیعت، ان سے عقیدت و محبت و احترام، یہ قیامت کے دن بھی تعلق قائم رہے گا۔ الا المتقین، یہ تعلق تو قیامت کے دن بھی قائم رہے گا جو اللہ والوں سے تعلق ہوگا۔ متقین، الا المتقین۔ اب ولی کون ہوتا ہے؟ قرآن سے پوچھ لیں۔ قرآن کہتے ہیں ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ اللہ کا ولی تو وہی ہے جس کے پاس تقوی ہے، جو متقی ہے۔ اسد گیلانی اپنی کتاب بزرگان دین میں لکھتے ہیں، گلزار احمد مظاہری اور اسد گیلانی دونوں نے مل کر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے بزرگان دین۔ اس میں لکھا ہے کہ عبد القادر جیلانی البغدادی وہ ذات گرامی ہے جنہوں نے 40 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ آگے لکھتے ہیں کہ سید عبد القادر جیلانی ان متقین میں سے ہیں جن کی راتیں اللہ کی عبادت میں گزرتی تھی، اور قرآن نے بھی ان کی پہچان بتائی، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ ان کی راتیں کبھی قیام میں گزر جاتی ہیں، کبھی سجدے میں گزر جاتی ہیں۔
یہ اللہ والے صاحب تقوی، ان سے جو تعلق، ان سے جو محبت، یہ قیامت کے دن بھی قائم رہے گا۔ عرس میں جاتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، علماء اور مشائخ بعمل جن سے نسبت ہوگی، یہ قیامت کے دن بھی تعلق قائم رہے گا۔ کیسے قائم رہے گا ذرا دیکھیے، حدیث شریف میں آتا ہے، پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب، جس سے بندہ محبت کرتا ہوگا نا، جس سے بندہ محبت کرتا ہوگا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب میں قرآن پیش کرنا چاہتا ہوں، سادات کرام موجود ہیں، علماء تشریف فرما ہیں۔ ایک اصحاب کہف کا بھی کتا تھا، اصحاب کہف کا بھی کتا تھا، رب نے قرآن میں اس کتے کا ذکر کیا، اصحاب کہف کے کتے کا ذکر کیا۔ اور قبلہ پیر صاحب حافظ قرآن بھی ہیں، ان سے پوچھئے، اور حفاظ کرام بیٹھے، مجھے بڑے بڑے لوگ ملتے ہیں، کہتے ہیں جی میں نے 3 لاکھ کا کتا لیا، میں نے 4 لاکھ کا کتا لیا، مگر مجھے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرا کتا بیٹھتا ایسے ہے، کھاتا اس طرح ہے، پیتا اس طرح ہے۔ رب نے جس کتے کا ذکر کیا نا، جس کتے کا ذکر کیا وہ اصحاب کہف کا کتا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کی شادی پہ اپنے ایک دوست کو بلایا تو لینڈ کروزر میں اس کے کتا بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس نے مجھے نہیں کہا کہ میرے ساتھ کتا بھی آیا ہے۔ میں نے کہا آپ کے ساتھ کتنے آدمی ہیں؟ کہتا جی ڈرائیور ہے، 2 گن مین ہیں۔ اس نے بتایا نہیں کہ کتا بھی بیٹھا لینڈ کروزر میں۔ بعد میں مجھے کسی نے بتایا کہ صاحب کی گاڑی میں کتا بھی تھا۔ میں نے کہا قربان جائیں، کوئی کتا قیمتی سے قیمتی بھی خریدے، کوئی نہیں بتاتا بیٹھا ایسے ہے، ساتھ کتا بھی آیا۔ بے نیاز رب نے قرآن میں ذکر کیا، فرمایا دنیا والوں اصحاب کہف اکیلے نہیں، ان کا کتا بھی ساتھ آیا ہے۔ میں نے زیادہ ٹائم نہیں لینا، میں نے پیر صاحب سے عرض کیا ہے تقریر کرنے نہیں آیا، زیارت کرنے آیا۔ اب بعض لوگوں کو تقریر آئی ہوتی ہے نا، وہ کرتے ہیں، وہ اپنا مزاج ہی نہیں آپ جانتے۔ 2-4 قیمتی باتیں کرنی ہیں، ذرا غور کرنا۔ آپ آئے ہیں عرس کی محفل میں، ولی کامل کے عرس میں آئے ہیں، یہاں تو کتا بھی آ جائے، ولیوں کا کتا آئے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے دنیا والوں، کائنات والوں، یہ ولی اکیلے نہیں آئے، ان کا کتا بھی ساتھ آیا۔ پوچھ لیجیے حفاظ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيلِ، رب نے کتے کے بیٹھنے کے انداز کو بھی بیان کیا۔ کتا ٹانگے پہ سارے غار کے منہ پہ بیٹھا ہے، یہ عام کتا نہیں، قلبہم، ان کا کتا۔ میں رات کو سویا ہوا تھا، دعوت اسلامی کے ایک دوست نے میرے دروازے پہ دستک دی۔ میں نے کہا کیا معاملہ ہوا؟ کہتا جی پریشان ہوں۔ میں نے کہیں لکھ دیا سگے اتار۔ کیا لکھا؟ سگے اتار، وہ میرے مرشد ہیں، میں نے لکھ دیا سگے اتار۔ اب مجھے وہ کہتے ہیں جناب کتا تو اللہ کا ہوتا ہے، تو پیر کا کتا بن گیا۔ میں مشکل میں پھنس گیا ہوں کہ سگے اتار، وہ کہتے ہیں اس کی دلیل لا۔ میں نے کہا اس کی دلیل تو قرآن سے لاتے ہیں، اس کی دلیل قرآن۔ کتا کس کا ہے؟ ڈلہ چندہ سنگھ والو، آپ سب یہ کہیں گے کتا تو اللہ نے بنایا، اللہ کی مخلوق ہے کتا، کتا اللہ کا ہے، کتا اللہ کا ہے۔ رب نے یہ نہیں فرمایا میرا کتا ہے۔ جاؤ قرآن پڑھو، حافظوں سے پوچھو، رب نے قرآن میں فرمایا قلبہم، ان کا کتا، ولیوں کا کتا۔ میں نے کہا قرآن میں اصحاب کہف کا رب ذکر کرے تو کہتا ہے اصحاب کہف کا کتا، تو نے اگر اتار کا کتا لکھ دیا ہے تو یہ قرآن سے ثابت ہے کہ نسبت ولیوں کے ساتھ کرنا، یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ اکیلا نہیں آیا، کتا بھی آیا۔ اب تفصیل میں نہیں جاتا، شاہ صاحب قبلہ کی دعائیں لینے کے لیے جب اللہ کے ولی اصحاب کہف جا رہے تھے نا، تو کیوں جا رہے تھے؟ ہجرت کر کے، بادشاہ وقت سے چھپ کے ہجرت کر رہے تھے۔
وہ جب جا رہے تھے تو کتا پیچھے پیچھے، ولیوں کا کتا اصحاب کہف کا پیچھے پیچھے جا رہا ہے، رب کا قرآن ہے، پیچھے پیچھے کتا جا، انہوں نے پتھر مارے، یہ کتا ہے بولے گا آوازیں نکالے گا تو ہماری تلاش میں جو پولیس والے ہیں گورنمنٹ کے آدمی ہے وہ ہمیں پکڑ لیں گے۔ انہوں نے پتھر مارے کتے کو کہ پیچھے ہٹ جائے، کتے نے وٹے کھائے، روڑے کھائے، پتھر کھائے، مگر پیچھے ہٹا نہیں، چلتا رہا ساتھ۔ اب جب کتا بھی وٹے کھا کھا کے تنگ آ گیا نا، بات میری ہو تو مجھے سزا دو۔ تفسیر قرطبی پڑھ رہا ہوں، حوالہ نوٹ کر لیجئے، تفسیر قرطبی میں امام قرطبی نے اسی آیہ کریمہ کے تحت لکھا ہے، کتے نے جب وٹے وغیرہ کھائے نا تنگ آ گیا۔ اب میں عبارت پڑھنے لگا ہوں، ذرا لفظوں پہ غور کرنا۔ فقام القلب على رجليه ورفع يديه الى السماء كهيئة الداعي، کتا پچھلی ٹانگوں پہ کھڑا ہو گیا۔ فقام القلب على رجليه، کتا پچھلی ٹانگوں پہ کھڑا ہو گیا۔ ورفع يديه الى السماء كهيئة الداعي، دعا کرنے والے کی حیات پر کتے نے اگلی ٹانگوں کو کھڑا کر لیا۔ پچھلی ٹانگوں پہ کھڑا ہے، اگلی ٹانگوں کو پھیلا کر دعا کی حالت میں کھڑا ہو گیا کتا۔ فقام القلب على رجليه، کھڑا ہو گیا كهيئة الداعي، دعا کرنے والے کی حیث پر۔ کتے نے جب دعا مانگی نا، کتے نے کہا یا اللہ یہ مجھے پتھر مارتے ہیں کہ کتا ہے، آوازیں نکالے گا، ہم پکڑے جائیں گے، مجھے اگر زبان دی ہے تو قوت گویائی بھی عطا کر، مجھے نطق عطا کر، تاکہ ان ولیوں کو بتاؤں کہ پتھر اور وٹے اور روڑے کھا کے بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ رہا۔ وجہ کیا ہے؟ مجھے زبان دے۔ حاضرین محترم، تفسیر قرطبی سے عبارت پڑھ رہا ہوں۔ فنطق، کتا بول اٹھا، رب نے اس کو بولنے کی طاقت دی۔ اصحاب کہف کا کتا بولا اور اس نے کیا کہا؟ میری طرف دھیان دیجیے، اس نے کہا لا تخافوا منی، اے اللہ کے ولیو لا تخافوا منی، مجھ سے ڈرو مت کہ میں شاید بھونکوں گا، آواز نکالوں گا، میری کیا مجال، میں کوئی عام کتا تھوڑا ہی ہوں۔ کتے نے کیا کہا؟ یہ تفسیر قرطبی میں لفظ نہ ہو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ کتے نے کہا انی احب من احب اللہ، میں عام کتا نہیں، میں اللہ کے ولیوں سے پیار کرنے والا کتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ انی احب من احب اللہ، میں اللہ کے ولیوں سے پیار کرنے والا کتا ہوں۔ اب حاضرین محترم، مفسرین کرام نے لکھا یہ عام کتا نہیں ہے، یہ تو ولیوں کا کتا ہے۔ قیامت کے دن یہ کتا بعالم بورا کی شکل میں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اگر ولی کی نسبت کیا فائدہ دے رہی ہے؟ کتا، ولی کا کتا، ولیوں کا کتا، اصحاب کہف کا کتا بعالم بورا کی شکل میں جنت میں جا رہا ہے۔ کیوں جا رہا ہے؟ کتے نے کہا میں بھونکنے والا کتا نہیں، انی احب من احب اللہ، جو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، میں ان سے پیار کرنے والا کتا ہوں۔ اگر کتا ہو کے ولیوں سے محبت کرے اور بعالم بورا کی شکل میں جنت میں جائے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اللہ کے پیاروں سے، اس کے ولیوں سے جب تو محبت کرے گا، کیا تجھے تیرا رب محروم رکھے گا؟ اس نے تو قرآن میں وعدہ کیا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اللہ کے ولیوں سے جو تعلق ہے یہ قیامت کے دن بھی قائم ہے۔ میں ایک حدیث شریف پڑھ کے بات ختم کر رہا تاکہ میرا مضمون مکمل ہو جائے۔ سنیے حدیث شریف، حضرت سید صاحب دعا فرمائیں گے میرے لیے، ذرا غور کیجیے۔ میں حوالہ پہلے بتا دیتا ہوں، یہ نوٹ کر لیجیے۔ بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے،
اور متفقن علیہ حدیث اسے کہتے ہیں جو بخاری میں بھی ہو اور مسلم میں بھی ہو، دونوں کے اندر حدیث ہے۔ اب میں چیپٹر بتاتا ہوں، باب وہ سن لیجئے ذرا، باب یدخلون الجنت بغیر حساب۔ باب کا نام ہی اشارے میں سب کچھ بتا رہا ہے، سارا راز اگل دیا باب کے عنوان نے۔ ان لوگوں کے بیان میں باب ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ جی مرید ہون دا کی فائدہ ہے؟ میں کہ یہ فائدہ ہے بھئی بخاری شریف تے مسلم شریف لکھے ہے باب یدخلون الجنت بغیر حساب۔ کچھ اے وجہ بندے بھی رب دے ہے نے جنہ بغیر حساب کتاب دے جنت بھی جانا ہے۔ اے بیت ہون دا فائدہ سنو، میں حدیث شریف پڑھنے لگا ہوں بخاری مسلم دی، ذرا لفظات غور کرو۔ میرے نبی پاک نے فرمایا ان من امتی 70,000 یدخلون الجنت بغیر حساب۔ حضور نے فرمایا میری امت میں 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے جنت میں۔ اور مسلم شریف میں اسی حدیث کے حاشیے میں حدیث شریف ہے، وہ جو 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا ان سے کہا جائے گا اکیلے نہ جاؤ، اپنے چاہنے والوں میں سے 70,000 کو چن کر ساتھ لے جاؤ۔ اے ولیو اکیلے نہ جاؤ، اپنے چاہنے والوں میں سے 70,000 کو چنو، ان کو ساتھ لے کے جنت میں جاؤ۔ مسلم شریف میں اس حدیث کے حاشیے میں حدیث شریف ہے کہ ہر 70,000 کے ساتھ، ہر بندے کے ساتھ 70,000 اس کا ارادت مند ہوگا، اس کا چاہنے والا ہوگا۔ اور جنت سے کس شان میں جائیں گے ذرا حدیث سن لیں۔ کس شان سے؟ اکیلا نہیں جا رہا ولی، 70,000 غلاموں کو ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ اور کس طرح جا رہا ہے؟ متماسکون آخذ بعضهم بعضا۔ متماسکون کا معنی ہے ایک دوسرے کو تھامے ہوں گے، آخذ بعضهم بعضا کا معنی ہے ہاتھوں میں جنڈیاں ڈالی ہوں گی۔ آخذ بعضهم بعضا، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے ایک دوسرے کو تھامے ہوئے 70,000 کہاں جا رہے ہیں؟ سوئے جنت جا رہے ہیں۔ آگے آگے ولی کامل ہوگا، پیچھے پیچھے چاہنے والے ہوں گے۔ یہ کیسے لجپال ہیں جن کا عرس ہو رہا ہے؟ جب جنت کا دروازہ آئے گا، حدیث نہ ہو میں اپنی گردن کٹا دوں گا، لیکن آپ سے ایک میں توقع رکھتا ہوں، خدا کے لیے قرآن حدیث سنو۔ میرا مسلک، میرا عقیدہ، میرا نظریہ قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ جب جنت کا دروازہ آئے گا، میں بخاری مسلم کی حدیث پڑھ رہا ہوں، نہیں جی کوئی کسی دے کم نہیں ہونا، عملی کم ہونا ہے۔ یہاں تو ولی اکیلا نہیں جا رہا، 70,000 چاہنے والوں کو لے کے جا رہا ہے۔ اور اتنا لجپال جس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے، اتنا لجپال، جنت کا دروازہ آ گیا، دربان جنت کہتا ہے حضرت چلیے، جنت کی بہاریں آپ کی منتظر ہیں۔ وہ اللہ کا ولی پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا۔ وہ وہیں دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا اللہ کا ولی، اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک آخری چاہنے والا جنت میں نہیں چلا جاتا۔ یہ میں نے پہلے بیان کیا، عبارت بعد میں پڑھنی ہے تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ جوش خطابت میں کہہ دیا۔ نہیں، حدیث کے لفظ پڑھے ہیں میں حدیث کے لفظ سناتا ہوں۔ اللہ کا ولی نہیں جائے گا جنت میں، دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا، دربان جنت کہے گا حضرت چلو جنت کی بہاریں منتظر ہیں۔ وہ کہیں گے نہیں میں تو ادھر کھڑا ہوں، میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک آخری ووٹر، آخری چاہنے والا جنت میں نہیں جائے۔ ان کا جو آخری چاہنے والا ہے جب تک وہ جنت میں نہیں جائے گا یہ نہیں جائیں گے۔ لو حدیث کے لفظ سنو، لا يدخل اولهم لا يدخل اولهم حتى يدخل آخرهم۔ جو سب سے آگے ہوگا، قائد محترم ہوگا، مرشد عظیم ہوگا، ولی کامل ہوگا، رہبر ہوگا، روحانی پیشوا ہوگا،
وہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا. جب آخری چاہنے والا جنت میں جائے گا تو سب سے آخر میں اللہ کا ولی جنت میں جائے گا. اتنے لجپال. یہ ہے عرس کا فائدہ. یہ ہے عرس کا فائدہ. آج عرس اس لیے منایا، اس لیے آئے. اب جب سرکار نے یہ بیان فرمایا، یہ حضور کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، آخری لفظ سنے اور مچل جائے. جب سرکار نے فرمایا، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ان کی کوئی نشانی بتا دیں. جو 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے اور اپنے ساتھ 70,000 کو لے کے جائیں گے. یا رسول اللہ ان کی کوئی نشانی، ان کو کوئی عطا پتہ؟ تو یہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. حضور نے فرمایا وجوہہم کصورۃ القمر کلیلۃ القدر. حضور نے فرمایا ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک دمک رہے ہوں گے. ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اللہ کے ولیوں سے سچی عقیدت و محبت یہ نجات کا ذریعہ ہے. یہ ایسے لجپال ہیں جو اکیلے جنت میں نہیں جاتے، اپنے چاہنے والوں کو ساتھ لے کر کے جاتے ہیں. اللہ رب العزت عرس مبارک اس محفل کو قبول فرمائے اور اس کے فیض و برکات سے بھی مستفیض فرمائے. اقبال جیسا دیوانہ بھی کہہ گیا تھا. اقبال نے بھی یہی پیغام دیا تھا کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں پہ. یار زندہ صحبت باقی ہمارے ہی نہ. سبحان اللہ. امیر صاحب کا حکم ہے، آپ نے اتنی اچھی گفتگو فرمائی ہے کہ اب آپ کو مان جانا چاہیے، بیٹھ جانا چاہیے. آپ بیٹھ جاؤ سارے، مجھے پروگرام کو آگے لے کے چلنا ہے. تمامی احباب تشریف رکھیں.